السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. بیٹے آج ہچ ہائکنگ اکراس سہارا کا پارٹ 3 جو ہے وہ بیٹے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. 2 پارٹس مکمل کر چکے اس کے. ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 51 ہے جہاں سے میں اسٹارٹ کر رہا ہوں, اور 51 کے اوپر پیراگراف نمبر 1 ہے. A truck was leaving shortly. A big, dirty, clumsy looking ایسے بھدا سا موٹا سا نظر آنے والا ایک آئل کا ٹرک جو تھا وہ جانے والا تھا, روانہ ہونے والا تھا. This time the driver and greaser seemed reluctant to take him. کہ اس دفعہ جو ڈرائیور اور گریسر تھے وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانے سے ہچکچا رہے تھے. Although they finally agreed, اگرچہ وہ متفق ہو گئے اس کے ساتھ, they did their best to go without him. انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کے بغیر چلے جائیں لیکن جا نہ سکے. It turned out that they believed him to be a Frenchman. معلوم ہوا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی فرینچ مین ہے. And they disliked the French. اور وہ فرانسیسیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. When they found that she was American, they became friendly at once. جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ امریکن ہے تو ان کا رویہ جو ہے وہ بہت دوستانہ ہو گیا. It was unbearable stifling in the driver's cabin. Stifling گھٹن تھی, سانس بند کر دینے والی گھٹن تھی ڈرائیور کے کیبن کے اندر. Christopher was completely overcome at one point, and when a midday stop was made at a little mud building outpost, he staggered inside. کہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ وہ بیچارہ مکمل طور پر گرمی اس کے اوپر غالب آ گئی, اور جب آدھے دن کے وقت سٹاپ کا موقع آیا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا اس مٹی کے بنے ہوئے گھر میں داخل ہوا. یہاں بیٹا سٹیگرڈ میں لڑکھڑانا. Fortunately he had recovered by the evening کہ وہ شام تک تندرست ہو گیا, and was able to continue the truck journey, اور اس ٹرک کے سفر کو اس نے آگے جاری رکھا. Tamanrasset was reached at last, کہ آخر کار وہ تیمن پہنچ گیا. And here Christopher made one of his most valuable contacts. کہ تیمن راست میں اس نے اپنی دوستیوں میں سے سب سے قیمتی اور اہم دوستی بنائی. This was Professor Claude Blangernon. کہ یہاں اس کی ملاقات پروفیسر کلاڈ بلینگرنن سے ہوئی. بڑا اچھا شخص تھا وہ. A remarkable Frenchman, کہ یہ ایک بڑا اچھا فرانسیسی تھا. Who has devoted himself to helping the Targ people. کہ اس شخص نے, اس بلینگرنن نے اپنی زندگی جو ہے اس کو وقف کر رکھا تھا ٹارگ لوگ جو ہے ان کی خدمت کے لیے. He succeeded in convincing them that education would be useful to them. وہ لوگوں کو قائل کرنے کے قابل ہو گیا کہ تعلیم ان کے لیے بہت ضروری ہے. Then most wisely he adapted himself to their habits and custom. پھر اس نے بڑی دانش مندی سے اپنے آپ کو ان لوگوں کے رسم و رواج کے مطابق ڈھال لیا. So that he could help them to get the most from their own natural way of life. تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ کیسے وہ اپنی جو فطرتی زندگی ہے اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. Rather than persuade them to adopt Western habits, اس نے انہیں قائل نہیں کیا کہ تم مغربی روایات کو اپناؤ. Habits unsuited to their land and traditions, کیونکہ وہ مغربی عادات جو تھی وہ ان کی زمین کو اور ان کی روایات کو کے لیے موزوں نہ تھی. Blangernon acted as Christopher's guide, host, and friend while he was in Tamanrasset. جب وہ تامنراست میں تھا تو کلاڈ بلینگرنن نے اس کے ہوسٹ, اس کا میزبان بنا, اس کا دوست بنا اور اس کا گائیڈ بنا. With his assistance, Christopher was able to spend a week in the encampment of the Targ Emmental. کہ اس کی مدد سے, یعنی کہ پروفیسر کلاڈ بلینگرنن کی مدد سے جو کرسٹوفر تھا وہ ایک ہفتے کے لیے جو بادشاہ تھا ان کا تارگ ایمنکال اس کے کیمپ کے اندر قیام پذیر رہا. An experience which he found fascinating. اور یہ بادشاہ کے ساتھ قیام پذیر رہنا ایک ایسا تجربہ تھا جو اس کے لیے بہت زیادہ پر لطف اور دلکش تھا. The Targs, though their life is primitive,
تار لوگ اگرچہ ان کی زندگی بڑی قدیم طرز کی ہے اور پیپل آف گریٹ ڈگنیٹی، یہ بہت شاندار لوگ ہیں، بڑے باوقار لوگ ہیں. ایکسٹریم آنیسٹی، بہت زیادہ ایمانداری ہے ان کے اندر، ہائی انٹیلیجنس، بڑی ذہانت ہے ان کے اندر، اینڈ ود کوائٹ این اینشینٹ ہسٹری، اور بڑی قدیم تاریخ کے حامل یہ لوگ ہیں. In preparation for this visit, Christopher learned to ride a camel. کہ اسی دوران کرسٹوفر نے اونٹ کے اوپر سواری کرنا سیکھ لی. A task which he found more difficult than it looks. کہ یہ بہت اہم کام تھا، بڑا مشکل کام تھا. بظاہر مشکل لگتا نہیں تھا لیکن تھا بہت مشکل. During his first lesson, he was thrown over the animal's head 3 times and once over its rear. کہ جب اسے وہ ہارس رائڈنگ سیکھ رہا تھا تو اسے 3 دفعہ اونٹ کے سر پر پھینکا گیا اور 1 دفعہ اسے اونٹ کی پشت پر پھینکا گیا. rear being pushed back. It was on this formidable type of transport, formidable بہت خطرناک قسم کی، کہ یہ خطرناک قسم کی ٹرانسپورٹ تھی. That was to continue his Sahara journey، اور اسے آپ اسی ٹرانسپورٹ پر اپنا سہارا کا سفر جو ہے وہ جاری رکھنا تھا. There were no more trucks، اب ٹرکس دستیاب نہیں تھے ٹمبکٹو تک جانے کے لیے. Blangernon arranged for one of his most educated pupils, a young Tauric noble named Bubakar. کہ بلینگرنن نے اپنا ایک نوجوان شاگرد پڑھا لکھا جس کا نام بوبکر تھا، اس کو اس کے ساتھ ملا دیا. To act as a guide for the first few days of the 1280 kilometer journey from Tamanrasset to Timbuktu. کہ جو سفر 1280 کلومیٹر تھا تامرناس سے ٹمبکٹو تک، اس کو طے کرنے کے لیے اس نے اپنے شاگرد ابوبکر کو اس کے ساتھ ایز اے گائیڈ شامل کر دیا. The start was made at dawn. صبح سویرے سفر کا آغاز کیا گیا. ابوبکر and Christopher each on a camel، کہ دونوں ایک ایک اونٹ پر سوار تھے. With a third carrying Christopher supplies، جبکہ تیسرا جو اونٹ تھا وہ کرسٹوفر کی سپلائز کو ساتھ اٹھائے ہوئے تھا. It would probably be 2 or 3 weeks before the next village was reached. کہ تقریباً اگلے گاؤں تک پہنچنے کے لیے کم از کم 2 سے 3 ویک لگنے والے تھے. So it was essential for him to take enough food and drink to last their time. تو لہذا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور جی بھر کر پانی پی لے آخری دفعہ. Out in the burning desert، اس جلتے ہوئے صحرا میں، there are no villages to turn to if food runs short. کہ اس جلتے ہوئے تپتے ہوئے صحرا کے اندر کوئی دیہات موجود نہیں ہے کہ آپ وہاں سے خوراک لے سکیں اگر آپ کے پاس کھانا کم پڑ جائے تو. The most difficult and dangerous stage of the journey now had to be endured. اب سفر کا سب سے مشکل ترین حصہ جو ہے اس کو برداشت کرنا تھا. It began with when Christopher was handed over by the leader of a big caravan. کہ جب لیڈر جو تھا بڑے کاروان کا، اس نے کرسٹوفر کو حوالے کر دیا. کس کو حوالے کیا؟ To a small group who were willing to go to Kidal، ایک چھوٹے سے گروپ کو جو کڈال کی طرف جا رہا تھا. About 560 kilometers from Timbuktu، کہ کڈال جو تھا وہ تقریباً 560 کلومیٹر دور تھا ٹمبکٹو سے. The little party، 2 Tariks، a slave and Christopher، کہ وہ چھوٹا سا پارٹی جو تھی جس میں 2 تارکس شامل تھے، ایک غلام تھا اور کرسٹوفر تھا. Began by setting out to find a well، کہ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ایک کنویں کی تلاش کے لیے. Which was on their route، وہ کنواں ان کے راستے میں تھا. In order to replenish their water bags، تاکہ وہ اپنے پانی کے بیگ جو ہیں ان کو بھر سکے. They reached it at last and it was bone dry، کہ وہ کنویں پر پہنچ گئے لیکن افسوس کہ کنواں جو تھا وہ مکمل طور پر خشک تھا. There was only 1 tin of food left in Christopher's pack، صرف 1 ٹن بچا تھا پانی کا کرسٹوفر کے پاس. And the 4 of them shared the beans it contained، اور اس کے اندر جو بینز موجود تھی ٹن کے اندر انہوں نے وہ چاروں نے کھائیں. His guides carried no food at all، گائیڈز کے پاس کوئی فوڈ نہ تھی. And very little water، پانی بھی نہ تھا. By the time darkness came، جب اندھیرا پڑ گیا، شام ہو گئی، Christopher's water supply was down to 1 liter، کرسٹوفر کے پاس تقریباً 1 لیٹر پانی بچ گیا. At this point 20 large vultures were discovered، جب 1 لیٹر پانی بچ گیا تو اس نے دیکھا کہ 20 بڑی بڑی گدے وہاں موجود تھی. And these stood watching the travelers with interest، اور وہ گدے جو تھی وہ ان مسافروں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی اور وہ دل میں سوچ رہی تھی
کہ بڑا اچھا شکار ملا ہے, یہ لوگ مریں گے اور ہم ان کا گوشت بڑا مزے مزے سے کھائیں گے. Making up their minds whether they wanted white or dark meat for the meal, they were sure they would soon be eating. اور وہ آپس میں شاید مشورہ کر رہی تھی کہ کون ان میں سے کالا گوشت کھائے گا اور کون ان میں سے سفید گوشت کھائے گا. The vultures were to be disappointed. لیکن vultures کو بہت مایوسی ہوئی. The 4 men went to sleep early. 4 آدمی جو تھے وہ جلدی سو گئے. A desert custom when travelers are hungry and thirsty. یہ صحرا کے اندر ایک رواج ہے کہ جب مسافر بھوکے ہوتے ہیں یا پیاسے ہوتے ہیں تو وہ جلدی سو جاتے ہیں. And next morning were still alive. اور اگلی صبح وہ سارے زندہ تھے. They had just enough water left to make 1 cup of tea. ان کے پاس اتنا پانی بچ گیا تھا کہ وہ اس سے 1 کپ چائے بنا سکتے تھے. Such and then set off for the next water hole. اور پھر وہ وہاں سے اگلے کنویں کے لیے نکل پڑے. About 5 hours distance, جو تقریباً 5 گھنٹے کے فاصلے پر تھا. When they reached it, just before the hottest part of the day, کہ جب وہ وہاں پہنچے, they found that this too, like the previous hole, was completely dry. تو انہیں معلوم پڑا کہ یہ بھی خشک ہو چکا ہے. The next water hole was 2 days away, and the travelers now had neither food nor water. کہ اب مسافروں کو معلوم ہوا کہ جو اگلا کنواں ہے وہ تقریباً 2 دن کے سفر پر ہے, اور اب ان کے پاس نہ تو پینے کے لیے کچھ بچا ہے اور نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے بچا ہے. تو بیٹے اب ان کا سفر جو تھا وہ صحرا کے اندر سب سے مشکل ترین فیز میں داخل ہو چکا تھا. جی بیٹے